بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی نے فوراً ہی اس کے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ زلیخا نے سانس روک لی، سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ زلیخا نے پوچھا، حسرت پوری ہو گئی؟ اب میں اپنی حسرت پوری کر رہی ہوں۔ اس نے علی کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ کیا اسی طرح قصے تمام ہوتے ہیں؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ موت جدھر رخ کرے ادھر بندہ مر جائے۔ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو موت کا راستہ بدل دیتے ہیں، اسے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں یا آگے ٹرکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹاٹا، پھر ملیں گے۔ علی اور فہمی کے لیے موت لازمی ہو گئی تھی اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ندیدہ بنا دینے والی گولیاں جو ان کی داڑھ میں دبی ہوئی تھیں وہ کھانے سے پہلے منہ سے نکال دی گئی تھیں اور سامنے ایک پلیٹ میں رکھی ہوئی تھیں۔ موت انہیں اتنی مہلت نہیں دے رہی تھی کہ وہ پھرتی سے گولی اٹھا کے منہ میں ڈالتے، اسے نگلتے اور پھر غائب ہو جاتے۔ اتنی مہلت موت کبھی نہیں دیتی۔ یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی کہ جب وہ دونوں کھانا کھانے سے پہلے گولیاں منہ سے نکال دیں اور اس بات کی ذرا سی بھی گنجائش نہ رہے کہ وہ کسی لمحے میں نادیدہ بن سکتے ہیں تو فوراً انہیں پستول کی زد پر رکھا جائے۔ ان کا یہ پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ دونوں موت کی ٹھوکروں میں آ گئے تھے۔ زلیخا نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ پہلے علی کا نشانہ لیا، پھر ٹریگر دبا دیا، ایک بار نہیں دو بار، پھر تیسری بار بھی، لیکن علی اور فہمی کھانے میں مصروف تھے۔ جیسے پہلے سے یقین ہو کہ موت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ زلیخا نے حیرانی اور پریشانی سے اپنے پستول کو دیکھا جس میں علی اور فہمی نادیدہ گولیوں سے خالی ہو گئے تھے۔ اسی طرح زلیخا کا پستول بھی گولیوں سے خالی تھا، میگزین میں کچھ نہیں تھا۔ علی نے لقمہ چباتے ہوئے کہا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے اور کھانا پستول سے نہیں چمچے اور کانٹے سے کھایا جاتا ہے۔ کامان زلیخا حیرانی سے سوچ رہی تھی، میں نے اسے پوری طرح لوڈ کیا تھا اور میں نے اسے خود سے الگ نہیں کیا تھا، پرس میرے ساتھ ساتھ تھا، پھر یہ خالی کیسے ہو گیا؟ فہمی نے لقمہ چباتے ہوئے کہا، ممی آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں، جب آپ واش روم میں گئی تھیں تبھی میں نے آپ کا پستول خالی کر دیا تھا۔ اس نے پستول کو ایک طرف پھینک دیا اور دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ کچھ مضطرب سی رہی، پھر بولی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، آپ کچھ نہ کہیں اس لیے کہ ہم آپ کے چور خیالات پڑھ رہے ہیں۔ وہ چیخ کر بولی، میں بولنا چاہتی ہوں، جب تک اپنی زبان سے کچھ نہیں بولوں گی میرے اندر کا غبار باہر نہیں نکلے گا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ اچھی بات ہے، ہم اس شرط پر سنیں گے کہ آپ کھانا شروع کریں گی اور باتوں کے دوران کھاتی رہیں گی۔ میں تم دونوں کو اسی میز پر قتل کرنا چاہتی تھی، کیا اسی میز پر مجھ سے کھایا جائے گا؟ پلیز کھانے کی ضد نہ کرو، میں نہیں کھاؤں گی، پہلے میری بات سن لو۔ علی نے کہا، پیر ابن پیر، تم ممی کے دماغ پر قبضہ جمائے یہاں ہمارا تماشا دیکھ رہے ہو۔ ہم اتنے نادان نہیں ہیں کہ تم ممی کو اپنا اعلی کار بنائے رکھتے اور ہم فریب کھاتے رہتے۔ فہمی نے کہا، اور اب تم ممی کے ذریعے یہ صفائی پیش کرنا چاہتے ہو کہ یہ بیچاری بے قصور ہے؟ بے شک ہم مانتے ہیں کہ ان کا قصور نہیں ہے، تم نے انہیں اعلی کار بنائے رکھا ہے اور اب انہیں ہمارے سامنے مظلوم ثابت کر کے یہ چاہتے ہو کہ ہم آئندہ بھی ان پر اعتماد کریں۔ تم نے تنویمی عمل کے ذریعے انہیں معمولہ اور تابع دار بنائے رکھا ہے اور یہ چاہتے ہو کہ ہم انہیں تمہاری گرفت سے نجات دلائیں اور ایسی کوششوں کے دوران کسی وقت تمہارے ہاتھوں سے مارے جائیں۔ علی نے کہا، بہتر ہے کھل جاؤ، انہیں بولنے نہ دو، ان کی زبان سے خود بولو، ورنہ ہم ان کے اندر آ کر قبضہ جمائیں گے تو تمہیں بھاگنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر پیر ابن پیر نے زلیخا کی زبان سے کہا، میں مانتا ہوں تم دونوں مل کر اس کے دماغ پر قبضہ جماؤ گے تو میں اکیلا کمزور پڑ جاؤں گا اور مجھے بھاگنا پڑے گا۔ علی نے کہا، پچھلے 24 گھنٹوں میں تم ہم پر کئی جان لیوا حملے کر چکے ہو، ابھی ہماری طرف سے حملہ شروع نہیں ہوا ہے۔ فہمی نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم یقین کر لینا چاہتے تھے کہ میرے ابو کو کس نے قتل کیا ہے۔ پیر ابن پیر سکندر ثانی نے پوچھا، کیا تمہیں مجھ پر شبہ ہے؟ پہلے شبہ تھا، اب یقین ہو گیا ہے۔ تم میرے بارے میں غلط رائے قائم کر رہی ہو۔ ہرگز نہیں، میں نے اپنے ابو کی ڈائری پڑھی ہے۔ تم نے خود کو قاتل کی حیثیت سے چھپانے کے لیے ڈائری کو چرانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اچھا، تو ڈائری تمہارے پاس ہے، لیکن تمہارے ابو نے اگر اپنی ڈائری میں مجھے قاتل لکھا ہے تو میں کسی ثبوت کے بغیر تو قاتل نہیں کہلاؤں گا۔ کون سی عدالت مجھے سزا دے گی؟ ہم عام عدالتوں میں نہیں جاتے، ٹیلی پیتھی کی دنیا میں ہماری ایک عدالت ہے، وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر
دیتے ہیں۔ وہ بولا فرحات علی تیمور اس کی فیملی کی حیثیت تاریخی ہو چکی ہے، تمہارے باپ کا بڑا رعب اور دبدبہ ہے، ایک دہشت طاری رہتی ہے کہ جنگ جاری رہی تو انجام کار جیت تمہاری اور تباہی ہماری ہوگی۔ پھر وہ ہنستے ہوئے بولا مگر ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی شخص کے مقدر میں مسلسل جیت رہے اور وہ ہمیشہ فتح حاصل کرتا رہے اور اس کے مقدر میں ناکامی نہ ہو، نہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ وہ بڑے تکبر سے بولا میں ثابت کر دوں گا کہ میرے مقابلے میں آ کر تم لوگوں نے اپنے مقدر میں ناکامی اور شکست لکھ لی ہے۔ علی نے کہا ہم نے کبھی دشمنوں پر غالب آنے اور ہمیشہ کامیابیاں حاصل کرنے کا دعویٰ نہیں کیا، بعض اوقات ہمیں بھی ناکامیاں ہوئی ہیں، ہم نے بھی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن تم پچھلے 24 گھنٹوں سے ہم پر بار بار حملے کرتے رہے اور ناکام ہوتے رہے، اس کے باوجود بڑا بول رہے ہو۔ فہمی نے کہا بہتر ہے اب میری ممی کے دماغ سے چلے جاؤ، دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر عبادت کرو، توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس لیے کہ تم اس رات کی صبح نہیں دیکھ سکو گے۔ میں جا رہا ہوں اور دیکھوں گا کہ تمہارے چیلنج میں کتنا دم ہے۔ زلیخا کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا جیسے وہ کسی بھیانک خیال سے چونک گئی ہو۔ اس نے خالی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا، پھر پوچھا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میں نہیں بول رہی تھی لیکن میری زبان متحرک تھی، کوئی میری زبان سے بول رہا تھا۔ فہمی نے کہا یہ ٹیلی پیتھی اور تنویمی عمل کی پیچیدگیاں ہیں، ایک پیر ابن پیر سکندر ثانی نے آپ کے دماغ پر قبضہ جما رکھا ہے، آپ ہمیں پستول سے ہلاک کرنا چاہتی تھیں جبکہ آپ ہماری دشمن نہیں ہیں، وہ آپ کے ذریعے ہمیں ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے کیوں اعلی کار بنایا ہے؟ وہ کیوں میرا دشمن ہے؟ آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس نے آپ کو محض ایک مہرہ بنایا ہوا ہے۔ آپ کو یہ سن کر افسوس ہوگا کہ آپ کو کوئی لگاؤ نہیں تھا، اس نے آپ کو معمولہ بنا کر میرے ابو سے عشق کرنے اور انہیں پھانسنے پر مجبور کیا تھا۔ فہمی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہارے ابو کو دل و جان سے چاہتی تھی اور اب بھی چاہتی ہوں، آپ اب بھی اس فراڈ پیر کے شیطانی عمل کے زیر اثر ہیں۔ جب ہم اس کے عمل کا توڑ کریں گے اور آپ کا برین واش کریں گے تو آپ یہ بھول جائیں گی کہ آپ فخر الدین کی بیوی تھیں پھر بیوہ ہو گئیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ کنواری نہیں رہی ہیں۔ اسی شیطان نے آپ کو سحر زدہ کر کے آپ کی دوشیزگی کے خوابوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ زلیخا نے اپنے سر کو تھام کر کہا دوسرے لفظوں میں مجھ پر جادو کیا گیا ہے۔ علی نے کہا آپ یہی سمجھے، ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ٹیلی پیتھی اور تنویمی عمل کی پیچیدگیاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، بہتر ہے آپ کچھ کھا لیں پھر آرام سے سو جائیں، اس طرح دماغی تھکن دور ہو جائے گی۔ نہیں بیٹے میں کھا نہیں سکوں گی اور شاید سو بھی نہیں سکوں گی، مجھ پر قیامت گزر رہی ہے۔ فہمی کے بیان کے مطابق میری زندگی کچھ سے کچھ ہو گئی ہے اور میں بے خبر ہوں، کیا ایسے میں بھوک لگے گی اور نیند آئے گی؟ فہمی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا میں آپ کو کھلاؤں گی، دیکھیے آپ کیسے کھائیں گی۔ فہمی اس کے قریب آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ علی نے کہا اور آپ دیکھیں گی کہ آپ کو نیند کیسے آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ زلیخا کے دماغ میں پہنچ گیا، اس کے بعد وہ اپنے اختیار میں نہیں رہی۔ فہمی اپنے ہاتھ سے اسے کھلانے لگی اور وہ انکار کیے بغیر کھانے لگی۔ کھانے کے بعد علی نے اسے ایک بیڈ روم میں پہنچا دیا، وہ بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے ساتھ ایسے حالات پیش آ رہے تھے کہ وہ واقعی سو بھی نہیں سکتی تھی، لیکن نیند لانے کے لیے ٹیلی پیتھی ایک زود اثر دوا ہے، اس کی مدد سے زلیخا گہری نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ پھر فہمی اور علی اس کے خیالات پڑھنے لگے، اس کے چور خیالات وہی بتانے لگے جن کا علم پہلے سے تھا، یعنی اسے خبر نہیں تھی کہ اس نے ایک سہاگن کی زندگی گزاری ہے اور اب بیوہ ہو گئی ہے اور اپنے مقتول شوہر کے بچے کی ماں بننے والی ہے، بیچاری۔ علی اس پر تنویمی عمل کر کے پیر سکندر ثانی کے شیطانی عمل کا توڑ کرنے لگا، پھر اچھی طرح اس کا برین واش کرنے کے بعد اپنے عمل کے ذریعے یہ باتیں نقش کرنے لگا کہ وہ اپنی دوشیزگی والی زندگی کی طرف لوٹ آئے گی، جبکہ دوشیزگی نہیں رہے گی اور اس کا دماغ لاک رہے گا اور وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک کر دشمنوں کو بھگا دیا کرے گی۔ علی نے تنویمی عمل مکمل کرنے کے بعد اسے صبح تک گہری نیند سونے کا حکم دیا، پھر اس کے دماغ سے چلا آیا الپا کو جس حد تک تحفظ پہنچنا چاہیے تھا اس حد تک میں نے جناب تبریزی کے احکامات کی تعمیل کی۔ سب سے پہلے میں نے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے جان کولن کو دھمکی دی، اسے منع کیا کہ آئندہ وہ الپا کے دماغ میں نہ جائے۔ پہلی بار وہ الپا کی زچگی کے دوران گیا تھا، اس کے دماغ کو اپنی مٹھی میں لینے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہا تھا، بلکہ اپنے ساتھ ٹی ہنٹر اور دیوی شی تارا کو بھی ناکام ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے فون کے ذریعے سب سے پہلے جان کولن سے رابطہ کیا اور الپا کے دماغ میں نہ جانے کی ہدایت کی۔ کیا
آپ مجھے روکنے کے لیے آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، یہ میرا مشورہ نہیں، وارننگ ہے۔ پہلی بار تم سب اس کے دماغ میں پہنچ کر ناکام واپس آ گئے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن اس بار ایسا نقصان اٹھاؤ گے۔ مثلاً کیسا نقصان؟ منکی ماسٹر سونیا کے ساتھ ایک جزیرے میں گیا ہے، تم الپا کے پاس جاؤ گے تو منکی ماسٹر واشنگٹن پہنچ کر تمہارے سروں پر سوار ہو جائے گا۔ اس وارننگ کے بعد تم الپا کے پاس جانا چاہو تو ضرور جاؤ۔ یہ ایسی دھمکی تھی کہ اسے چپ لگ گئی۔ ماضی میں منکی مخلوق نے امریکہ، روس اور اسرائیل میں ایسے جان لیوا مسائل پیدا کیے تھے کہ وہ سپر پاور کہلانے والے ممالک انہیں بلا نہیں سکتے تھے۔ اب تو منکی مخلوق کا تصور کرنا بھی انہیں گوارا نہیں تھا، کجا یہ کہ میں منکی ماسٹر کو پھر وہاں پہنچانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ جان کولن کو وعدہ کرنا پڑا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد میں نے فرانس کے میجر ٹی ہنٹر سے رابطہ کیا اور کہا کہ تم ایک بار الپا کو ٹریپ کرنے میں ناکام رہے، دوسری بار کب اس کے پاس جاؤ گے یہ میری مرضی پر ہے، میں جب چاہوں گا اس کے دماغ میں جاؤں گا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے دھمکی دی، پہلی بار تمہیں اس کے اندر جانے کی سزا نہیں ملی، اس بار جیسے ہی الپا کے اندر پہنچو گے تمہارے آرمی ہیڈ کوارٹر کے بارود اور اسلحہ خانے میں زبردست دھماکے ہوں گے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، سخت حفاظتی انتظامات کروں گا۔ وہ بولا، میرے نادیدہ اہلِ کار کئی ریموٹ کنٹرولر بم چھپانے جائیں گے، انہیں کون دیکھے گا، کون پکڑے گا؟ میرے اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ان دونوں کو روکنے کے بعد میں نے دیوی شیتارا کی خبر لی۔ اس جیسی مغرور عورت شاید ابھی پیدا نہیں ہوئی ہوگی۔ میری دھمکی سن کر وہ بولی، آپ دھمکی دے رہے ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ میں دھمکی سے سہم جاؤں گی؟ کیا اس سوال کا جواب دو گی کہ روحانی قوت کے آگے تمہاری آتما شکتی کام کیوں نہیں آئی؟ وہ الپا کے پاس جانے سے باز نہ آتی، اسے اپنی آتما شکتی پر بھی ناز تھا، کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آمنہ فرہاد نے روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے تھوڑی دیر کے لیے سلا دیا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئی تو اسے تسلیم کرنا پڑا کہ وہ الپا کے پاس جائے گی تو اسے روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس نے بھی یہ طے کیا کہ فی الحال الپا کی طرف رخ نہیں کرے گی۔ میں نے ان تینوں کو عارضی طور پر روک دیا۔ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ الپا سب ہی کے لیے اہم تھی، کوئی بھی اسے اپنی ممولہ بنا کر پورے اسرائیل پر حکومت کر سکتا تھا۔ وہ تینوں آئندہ بڑی رازداری سے اس کے پاس جانے والے تھے، لیکن جب تک وہ وہاں جاتے تب تک نتاشا نے الپا پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنی ممولہ اور تابعدار بنا لیا۔ روس کی نتاشا اور نتالیہ کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے۔ ان دونوں بہنوں نے بڑی جدوجہد اور چال بازیوں سے نادیدہ گولیاں، فلائنگ کیپسول اور ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا تھا۔ وہ دونوں یہودی تھیں اور یہ نہیں چاہتی تھیں کہ الپا مسلمانوں سے متاثر ہو۔ جناب تبریزی نے اسے زچگی کے دوران تمام مخالفین سے بچایا تھا، اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ اسے اس لیے نتالیہ اور نتاشا کی طرح دوسرے یہودی اکابرین بھی شبہ کر رہے تھے کہ الپا مسلمانوں سے متاثر ہوگی اور آئندہ بابا صاحب کے ادارے کے خلاف کبھی محاذ نہیں بنائے گی۔ میں نے پارس کو مخاطب کیا، ہیلو بیٹے، کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو جانتے ہیں پاپا، آپ کی طرح ہماری زندگی بھی ہنستے کھیلتے اور خطرات سے پنجے لڑاتے گزر رہی ہے۔ بائی دا وے، آپ نے کیسے یاد کیا؟ میں نے اسے الپا کے بارے میں بتایا کہ کس طرح اس کی زچگی کے دوران کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمانے کی کوششیں کی تھیں، لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا تھا، چونکہ بابا صاحب کے ادارے کی طرف سے اسے روحانی امداد حاصل ہوئی تھی۔ اس لیے یہودی اکابرین اب اس پر شبہ کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے متاثر ہے اور آئندہ کبھی بابا صاحب کے ادارے کے خلاف محاذ نہیں بنائے گی۔ پھر میں نے پارس کو نتاشا اور نتالیہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے الپا کو اپنی ممولہ اور تابعدار بنا لیا ہے۔ وہ دونوں بھی یہودی ہیں اور چاہتی ہیں کہ الپا کے دماغ پہ قبضہ جما کر یہودیوں کے مفادات کے مطابق اسے مسلمانوں کے خلاف کام کرنے پر مجبور کرتی رہیں۔ میں نے کہا، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ الپا پر مسلمانوں کی حمایت کا الزام نہ آئے۔ ہم الپا کی حمایت کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں جس حد تک اس کے کام آنا تھا کام آ چکے ہیں، اب تمہیں کام بگاڑنا ہے۔ واہ پاپا، کام بگاڑنے کے لیے آپ نے میرا انتخاب کیا ہے۔ یہ سب ہی کی رائے ہے کہ تم بنا کر بگاڑنے اور بگاڑ کر بنانے کے ماہر ہو۔ اب کچھ ایسا کرو کہ تمام یہودی اکابرین کا اعتماد الپا پر بحال ہو جائے۔ ٹھیک ہے پاپا، میں اسرائیل پہنچ رہا ہوں۔
پارس جکارتا میں تھا۔ بلی ڈونا اور اناتا کے درمیان دیوار گھڑی کے پینڈولم کی طرح لٹکتا ہوا کبھی ادھر کبھی ادھر ہو رہا تھا۔ بلی ڈونا نے اس کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ وہ جزیرہ ساؤ کے محل میں جائیں گے اور وہاں کے تہہ خانے میں رکھے ہوئے خزانے کو کسی طرح حاصل کریں گے۔ یہ پچھلے باب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اس خزانے کو حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ جو چیز حاصل نہ ہو اس کے حصول کے لیے انسان ضدی بن جاتا ہے۔ یہ بلی ڈونا کی ضد تھی کہ جان کی بازی لگا کر بھی وہ خزانہ حاصل کرے گی۔ وہ خزانہ ہتھیاروں، جسمانی قوتوں یا لشکر کشی سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا، شاید کسی چال بازی سے حاصل کیا جا سکتا تھا، اور اس مقصد کے لیے بھلا پارس سے زیادہ چال باز کون ہو سکتا تھا؟ پارس نے بلی ڈونا سے کہا، میں فی الحال تمہارے ساتھ جزیرہ ساؤ نہیں جا سکوں گا۔ تم خزانہ حاصل کرنے کا پروگرام 1 ہفتے کے لیے منسوخ کر دو۔ کیوں منسوخ کر دوں؟ کیا اناتا تمہیں بہکا رہی ہے؟ یہ بات نہیں ہے۔ تم عورتوں کی یہ بری عادت ہے، کسی بھی معاملے میں دوسری عورت کا حوالہ دے کر مرد پر شبہ کرنے لگتی ہو اور شوکن کی طرح لڑنے لگتی ہو، جبکہ میں بیچارہ کئی بار شادیاں کرنے کے بعد بھی کنوارا ہوں۔ تم یہ بتاؤ میرے ساتھ جزیرہ ساؤ کیوں نہیں جاؤ گے؟ مجھے ایک خوشخبری ملی ہے کہ میرے پاؤں بھاری ہو رہے ہیں۔ کیا اب تم کوئی فضول سی بات کرو گے؟ ہرگز نہیں، میں حقیقت پسند ہوں اور یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ جب عورت ماں بننے والی ہوتی ہے تو ماں اور ہونے والے بچے کے اخراجات مرد کے سر پر پڑتے ہیں۔ اس پر اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ وہ چل نہیں پاتا، پاؤں من بھر کے ہو جاتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ عورت کے پیر بھاری ہوتے ہیں یا مرد کے؟ یہ کیا الٹی منطق بیان کر رہے ہو؟ سچ بتاؤ، مجھ سے کیوں کترا رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں اور تم یقین نہیں کر رہی ہو۔ میری گھر والی میری ماں بننے والی ہے۔ کیا؟ میرا مطلب ہے میری گھر والی میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تمہاری گھر والی کہاں سے آ گئی؟ آج کل تمہاری کوئی بیوی نہیں ہے، ایک دیوی شیتارا تھی، اسے میں نے تم سے چھڑا دیا ہے۔ تمہاری جیسی عورتیں جب یہ نیک کام کرتی ہیں تو ہم مردوں کا بھلا ہوتا ہے۔ اب باتوں میں نہ ٹالنا، سچ بتاؤ کون تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ پارس نے سر کھجاتے ہوئے کہا، میں یہی بڑی دیر سے سوچ رہا تھا کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ اب میں پیرس جاؤں گا، اپنے کاٹیج میں پہنچ کر ایک لمبی فہرست دیکھوں گا، خیال خوانی کے ذریعے ان سب سے رابطہ کروں گا، پھر یہ پتہ چلے گا کہ کون میرے بچے کی اماں جان بننے والی ہے۔ تم کئی مہینوں سے میرے ساتھ ہو، مجھ سے پہلے دیوی کے ساتھ تھے، ہم میں سے کوئی بھی امید سے نہیں ہے کوئی تیسری اگر یہ دعویٰ کرتی ہے تو تمہیں الو بنا رہی ہے۔ جب تم نے کسی کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارا تو کسی کے بچے کے باپ کیسے بن سکتے ہو؟ ہماری دنیا میں بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں، شاید میری کوئی چاہنے والی کو معجزہ دکھا رہی ہو۔ میں سمجھ رہی ہوں تم اصل بات بتانا نہیں چاہتے، مجھے ٹال رہے ہو۔ تم کتنی سمجھدار ہو، میرا اتنا وقت ضائع کرنے کے بعد تمہاری سمجھ میں آیا ہے کہ میں ٹال رہا ہوں۔ وہ بڑی لگاوٹ سے بولی، دیکھو ہم ایک جان دو کالب ہو چکے ہیں، مجھے اپنا رازدار کیوں نہیں بناتے ہو؟ اگر کہیں جا رہے ہو تو مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں قدم قدم پہ تمہارے کام آؤں گی۔ میں نہیں چاہتا تم اتنی کم عمری میں کام آ جاؤ اور میں آہیں بھرتا رہوں۔ تم میری باتوں کو مذاق میں اڑا رہے ہو۔ بہرحال میں کافی وقت ضائع کر چکا ہوں، اب سیدھی سی آخری بات یہ ہے کہ اب 1 ہفتے بعد ہماری ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے گڈ بائے۔ یہ کہتے ہی وہ نادیدہ بن گیا۔ وہ چیخ کر بولی، سنو رک جاؤ، ابھی نہ جاؤ، پہلے میری بات سن لو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اچانک چھوڑ کر جا رہے ہو، میں ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھ سے بات کرو۔ وہ تھوڑی دیر بعد بولتے بولتے چپ ہو گئی، پارس کی طرف سے جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گئی، خلا میں گونسا دکھاتے ہوئے بولی، آوارہ بدماش لفنگے، ایک بار میرے سامنے آؤ، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ منہ توڑنے کے لیے پھر اس کا منہ دکھائی نہ دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر رہ گئی۔ اسے پارس پر غصہ آ رہا تھا، لیکن اندر پیار بھرا ہوا ہو تو اس غصے میں نفرت نہیں ہوتی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر سوچنے لگی، آخر جائے گا کہاں؟ میں تو پیچھا نہیں چھوڑوں گی، نادیدہ بن کر فرانس، انگلینڈ اور امریکہ جاؤں گی، وہ کسی نہ کسی بڑے شہر میں ضرور ملے گا، میں دیکھوں گی کہ آخر وہ کیا کرتا رہتا ہے۔ پارس تل ابھی پہنچ گیا۔ اب تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے مخالفین کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ اسرائیل پہنچا ہوا ہے۔ اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن وغیرہ کے ذریعے دور تک خبریں پہنچائی جاتی ہیں، لیکن خاص حلقوں میں خبریں پہنچانا ہو تو عورت کے پیٹ میں بات ڈال دی جائے، وہ بات نشریاتی اداروں سے پہلے مطلوبہ افراد تک پہنچ جاتی ہے۔ پارس نے دیوی شیتارا کے پیٹ کا انتخاب کیا، خیال خوانی کے ذریعے اسے مخاطب کیا۔ اس نے سانس روک لی۔ پارس
پارس نے دوسری بار اس کے دماغ پہ دستک دیتے ہوئے کہا، میں ہوں تمہارا گمشدہ پتی دیو، میرے دل اور دماغ میں کافی جگہ ہے، چلی آؤ۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہوا۔ دیوی نے اس کے پاس آ کر پوچھا، کیا بات ہے، میں کیسے یاد آ گئی؟ مجھے زور کا ٹھسکا لگا تھا، ایسا زبردست ٹھسکا کہ سانس رکتے رکتے رہ گئی۔ میں سمجھ گیا ایسی جان لیوا دشمنی سے تم ہی نے یاد کیا ہے۔ بکواس شروع کر دی، کام کی بات کرو، میں بہت مصروف ہوں اور مجھے فرصت ہی فرصت ہے۔ اس وقت میں ایفل ٹاور کی بلندی پر کھڑا پیرس کا نظارہ کر رہا ہوں اور تمہارے حسن کے گمشدہ نظاروں کو یاد کر رہا ہوں۔ جھوٹ مت بولو، تم پیرس میں نہیں تل ابیب میں ہو۔ ہیں؟ پارس نے حیرانی ظاہر کی، اس بندر ریستوران میں بیٹھا ہوں، تم نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ تل ابیب شہر ہے؟ تمہارے چور خیالات میں آتما شکتی کے ذریعے بھی نہیں پڑھ سکتی، لیکن اس ریستوران اور خصوصی اس میز کو خوب پہچانتی ہوں۔ یہاں میں تمہارے ساتھ کئی بار آ چکی ہوں۔ اس کا مطلب ہے تم میرے ساتھ گزارے ہوئے رنگین و سنگین لمحات اور مقامات کو یاد رکھتی ہو۔ تم پھر فضول باتیں کر رہے ہو تو اور کیا کروں؟ تم نے یاد کیا ہے تو تم ہی بتاؤ، اتنے پیار سے کیوں یاد کیا ہے؟ میں اور تمہارے جیسے دھوکے باز سے پیار کروں؟ اب یہ کبھی نہ ہوگا۔ اور یہ کیا بکواس ہے کہ میں نے کب تمہیں یاد کیا ہے؟ تو پھر مجھے ٹھسکا کیوں لگا تھا؟ یاد کیا ہوگا تمہاری کسی ہوتی سوتی نے۔ ہاں، جو ہوتی ہے وہ سوتی ہے۔ دیکھو میں چلی جاؤں گی، میں سمجھ رہی ہوں تم نے خواہ مخواہ میرا دماغ چاٹنے کے لیے مجھے بلایا ہے۔ تم چاٹنے کی نہیں، چبانے کی چیز ہو۔ تمہارے جیسی عورتیں چبائے بغیر ہضم نہیں ہوتی۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ جانے کی دھمکیاں دے رہی تھی مگر جا نہیں رہی تھی۔ پارس نے اس کے اندر یہ تجسس پیدا کر دیا تھا کہ وہ تل ابیب میں ہے، مگر کیوں ہے؟ وہ اسی تجسس کی بنا پر اس کے دماغ میں ٹھہری ہوئی تھی، سوچ رہی تھی کس طرح وہاں اس کی موجودگی کے اسباب معلوم کیے جائیں۔ پارس نے جب دیکھا کہ وہ تجسس میں مبتلا ہو گئی ہے تو اس نے جماہی لیتے ہوئے کہا، ہاں مجھے نیند آ رہی ہے، اب جاؤ۔ اتنے فریش موڈ میں باتیں کر رہے تھے، اتنی جلدی نیند آنے لگی؟ تمہاری بدماشی سمجھ میں نہیں آتی بھائی۔ جب تم کہہ رہی ہو کہ مجھے یاد نہیں کیا تھا تو پھر میں تمہارا وقت کیوں ضائع کروں؟ اس بار وہ بڑی لگاوٹ سے بولی، میں تمہیں یاد کرتی ہوں۔ عورت کو سمجھا کرو، وہ زبان سے انکار کرتی ہے مگر دل سے پیار ہی پیار کرتی ہے۔ ارے تمہارا تو موڈ ہی بدل گیا، تو پھر چلو ہم پیار کریں، مگر کیسے کریں؟ میں یہاں ہوں اور پتہ نہیں تم کہاں ہو۔ میں تمہارے پاس آ سکتی ہوں مگر کوئی رومانٹک جگہ ہونی چاہیے۔ تل ابیب بھی کوئی رومانس کی جگہ ہے؟ میں یہاں عشق و محبت کرنے نہیں آیا، کچھ ضروری کام ہے۔ اس نے پھر تجسس بڑکا دیا۔ وہ بولی، ایسا کیا ضروری کام ہے؟ اس نے پھر جماہی لیتے ہوئے کہا، ہاں مجھے نیند آ رہی ہے۔ اسرائیل میں اس وقت دوپہر ہے، کبھی بے وقت نہیں سوتے ہو، نیند کا بہانہ نہ کرو۔ میں پچھلی تمام رات جاگتا رہا، یہاں کچھ ایسی مصروفیات تھیں کہ میں اب تک سو نہ سکا۔ اب میں کم از کم 6 گھنٹے تک نیند پوری کروں گا، اس وقت تک کے لیے مجھے معاف کرو۔ اس نے سانس روک لی۔ دیوی کی سوچ کی لہریں اس کے دماغ سے نکل آئیں۔ وہ اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو کر جھنجھلانے لگی۔ یہ بات اس کے اندر ایک دھماکہ بن گئی تھی کہ پارس وہاں کچھ اہم معاملات میں مصروف ہے۔ اب یہ بے چینی پیدا ہو گئی تھی کہ معاملات کیا ہیں۔ فرحاد کی فیملی تو الپا کی دوست بن گئی ہے، اب پارس کی جو بھی مصروفیات ہوں گی وہ یقیناً دوستانہ انداز میں ہوں گی۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتی رہی، پھر ایک جگہ بیٹھ کر خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے جان کولن کے پاس پہنچی۔ اس نے سانس روک لی۔ وہ دوسری بار اس کے دماغ پر دستک دیتے ہوئے بولی، میں ہوں دیوی۔ جان کولن نے اسے ایک ٹیلی فون نمبر بتا کر پھر سانس روک لی۔ اس نے فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ ایک شخص کی آواز سنائی دی، کیا آپ دیوی شیتارا ہیں؟ ہاں میں بول رہی ہوں، جان کولن سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز آپ میرے دماغ میں چلی آئیں، مسٹر جان موجود ہیں۔ وہ اس شخص کے دماغ میں آئی، ہیلو مسٹر جان، آر یو ہیئر؟ ہاں، مجھے کیسے یاد کیا؟ کیا تمہیں پتا ہے پارس تل ابیب میں ہے؟ معلوم تو نہیں تھا، لیکن اب یہی توقع رہے گی۔ الپا سے دوستی ہو چکی ہے تو اب فرحاد کے رشتہ دار وہاں آتے جاتے رہیں گے۔ پارس کی وہاں موجودگی سے ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ان کے درمیان کوئی اہم معاملہ ہے۔ اگر عام معاملات ہوتے تو بابا صاحب کے ادارے کے عام افراد یہاں آ کر مصروف رہتے۔ جان کولن نے قائل ہو کر کہا، تمہاری بات دل کو لگتی ہے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ان کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ میں نے کئی یہودی اکابرین کے دماغوں پر قبضہ جما رکھا ہے، ان کے ذریعے وہاں کے اہم معاملات کو سمجھ لیتی ہوں۔ تم بھی یہی کرتے ہوگے۔ ہاں، ہمارے پاس تو معلومات کا یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے۔ میں اور میرے جاسوس بھی یہی کرتے ہیں، اور اب تو نادیدہ بن کر جاسوسی کرنے کی صلاحیتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ میں ابھی جا رہا
ہوں، شاید کسی اعلیٰ حاکم کے دماغ سے معلوم ہو جائے کہ پارس کیا کر رہا ہے۔ دیوی دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی، وہ بھی کسی اعلیٰ حاکم یا فوج کے اعلیٰ افسر کے دماغ میں جا کر پارس کے سلسلے میں کچھ معلوم کر سکتی تھی، لیکن ابھی اس کا پیٹ ہلکا نہیں ہوا تھا۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے فرانس کے میجر ٹی ہنٹر کے پاس پہنچ گئی۔ میجر نے بھی پہلے جان کولن کی طرح اسے اپنے دماغ میں نہیں آنے دیا۔ اس نے بھی ایک فون نمبر کے ذریعے رابطہ کرنے کو کہا۔ میجر کے ایک ماتحت نے فون پر کہا، دیوی جی آپ میرے دماغ میں آ کر میجر صاحب سے باتیں کر سکتی ہیں۔ اس نے اس کے اندر آ کر کہا، ہیلو میجر، تمہیں کچھ پتا ہے پارس تل ابیب میں ہے؟ میجر نے پوچھا، کیا وہ تمہیں چھوڑ کر الپا سے دوستی کرنے گیا ہے؟ وہ کسی سے بھی دوستی کرے میری بلا سے، لیکن الپا سے دوستی صرف میرے لیے ہی نہیں تم سب کے لیے بھی تشویشناک ہوگی۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ جب فرہاد کا بیٹا وہاں آیا ہے تو الپا کے ساتھ نہ جانے کیا باتیں ہو رہی ہوں گی اور نہ جانے کیسے کیسے منصوبے بنائے جا رہے ہوں گے۔ جان کولن نے اسرائیل میں اپنے کئی اعلی کار بنا رکھے تھے، اس کے علاوہ اپنے نادیدہ جاسوسوں کے ذریعے بھی وہاں کے خیر خبر لیتا رہتا ہے۔ کیا تم نے بھی اسرائیل میں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں؟ بے شک، جب میں ٹیلی پیتھی کی دشمنوں بھری دنیا میں قدم رکھ چکا ہوں تو مجھے مختلف ذرائع سے بہت کچھ معلوم کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہم ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ ہم عارضی طور پر ایک دوسرے سے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ کیا مجھ سے سمجھوتا کرو گے؟ کیسا سمجھوتا؟ تم تو ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتی ہو۔ مجھ نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے سے سمجھوتا کر کے مجھے برابری کا درجہ دے رہی ہو۔ تانے نہ دو، یہ پرانی کہاوت ہے کہ وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے۔ میں سمجھوتا کر رہی ہوں، اسے اپنی حوصلہ افزائی سمجھو، ورنہ تمہاری کمی سے میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم تو برا مان گئی، تم جو بھی سمجھوتا کرو مجھے منظور ہے۔ بتاؤ پلاننگ کیا ہے؟ تم اپنے مخصوص ذرائع سے یہ معلوم کرو کہ پارس یہاں کس لیے ہے، الپا سے کب اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تمہارے نادیدہ جاسوس اس سلسلے میں جو بھی معلومات حاصل کریں وہ مجھے بتاؤ گے۔ دونوں مل کر سوچیں گے، سمجھیں گے اور ان کی دوستی کو دشمنی میں بدلنے کی تدابیر کریں گے۔ ہم سب سے زیادہ تمہارے پاس معلومات کے ذرائع ہیں، کیا تم اپنی معلومات سے آگاہ نہیں کرو گی؟ ضرور، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ میں الپا کو مسلمانوں کے شہر سے نکالنے کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ تم سے تعاون کروں گی۔ دیوی جان کولن اور ٹی ہنٹر اب خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے کئی یہودی اکابرین کے دماغوں میں جگہ بنائی ہوئی تھی، وہ ان کے پاس جانے لگے۔ جان کولن نے اسرائیلی فوج کے اعلیٰ افسر سے رابطہ کر کے کہا، تمہارے ملک میں پارس کیا کر رہا ہے؟ اعلیٰ افسر نے حیرانی سے پوچھا، کیا پارس یہاں ہے؟ تعجب ہے، تم بے خبر ہو؟ فرہاد کا بیٹا کوئی معمولی شخص تو نہیں ہے کہ اس کی موجودگی کا تمہیں علم نہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ الپا نے پارس کی موجودگی کو راز میں رکھا ہے۔ الپا اپنا اعتماد کھو رہی ہے۔ اگر واقعی اس نے پارس کو رازداری سے مہمان بنایا ہے تو اسے یہ میزبانی مہنگی پڑے گی۔